ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حفظ سورۃ الملک، آیا نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور۔ اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور۔ آپ میرے پیچھے پڑھیں۔ اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور۔ اذا القوا، اذا مد لیٹر ہے اور اوپر مد بھی ہے، یعنی کہ حمزہ کے اوپر الف جو ہے اس کے اوپر مد ہے، اور حمزہ مد کے بعد اگلے لفظ میں آ رہا ہے، یعنی اگلے کلمے میں آ رہا ہے۔ مد آنے کا سبب کیا ہے؟ حمزہ۔ یہ جو الف پیش کے ساتھ ہے اس کو حمزہ کہتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی الف جس کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم آ جائے تو وہ حمزہ ہوتا ہے، الف نہیں ہوتا۔ الف جو ہے وہ ذال کے آگے جس کے اوپر مد ہے وہ الف ہے۔ ہا کے آگے جو الف آخر میں قا کے آگے الف ہے، ان کو الف کہتے ہیں۔ لیکن جس الف کے اوپر کوئی حرکت یا کوئی سائن موجود ہو، یعنی کہ جزم موجود ہو، تو وہ الف نہیں کہلاتا، وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ تو ہم حمزہ کو دیکھ رہے ہیں مد کے بعد، تو اسی لیے اس سے کہتے ہیں مد منفصل جائز، مد منفصل جائز۔ وہ مد منفصل مطلب فاصلے پر، وہ مد جو فاصلے پر ہے، اور جائز ہے اس کو لمبا کرنا۔ اگر اس کو 2 حرکات بھی کھینچتے ہیں تو کوئی بھی بات نہیں ہے، کھینچ سکتے ہیں۔ 2 سے 6 حرکات تک لمبا ہو سکتا ہے، لیکن ہم 2 سے 3 4 کریں گے، جتنا بھی ہم کرنا چاہیں اتنا ہی پھر رکھیں۔ ذال نرم ہے، اے دا نہیں کرنا، ذا نرم حرف ہے، ذال صا اور ذا والی ذا جو ہے، یہ 3 حروف میں نے پہلے بتایا ہے آپ لوگوں کو کہ یہ حروف لسویہ کہلاتے ہیں۔ ان کا جوڑا کیا ہے؟ حروف لسویہ، اس گروپ کو کہتے ہیں۔ تو حروف لسویہ جو ہے یہ ہمارے جو اوپر کے 2 دانت ہیں ان کا جو سرا ہوتا ہے، جہاں سے کسی چیز کو ہم کاٹتے ہیں، اس کے اوپر زبان کی نوک آگے سے بالکل تیکھا حصہ نوک کا، اگر کسی چیز کو ٹیسٹ کرنا ہو تو اس کو اس زبان کے حصے سے لگاتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اس کو ہم نے اوپر والے 2 دانتوں کے سرے سے لگانا ہے، اور باہر نہ آنے پائے، یعنی کہ زبان باہر نہ لڑک رہی ہو، نظر آ رہی ہو۔ ذال بہت نرم حرف ہے، سا بھی اور ذال بھی نرم حرف ہیں، یعنی کہ باریک حروف بھی ہیں، اور ذال نرم بھی ہے۔ ذا جو ہے یہ نرم نہیں ہے، یہ باریک ہے، لیکن یہ نرم بھی ہے، ساتھ میں باریک نہیں ہے، نرم ہے۔ ذال باریک ہے اور نرم ہے، سا بھی ایسے ہی ہے، باریک ہے، اور بہت آسانی کے ساتھ سا سین نہیں کرتے اس میں۔ تو یہ میں کیونکہ سین کا بھی آگے مخرج آ رہا ہے، سین آ رہی ہے، تو اس لیے میں تینوں کو علیحدہ علیحدہ بتا رہی ہوں کہ سین یہ آواز نہیں کرنی۔ سا کی جو 3 نقطوں والی سا ہوتی ہے اس کی میں بات کر رہی ہوں، الف با تا سا والی جو سا ہے، تو وہ سا، ذال اور ذا جو ہے یہ موٹا حرف ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ نرم حرف ہے،
موٹا ہے لیکن نرم ہے. زبان کی جڑ پیچھے سے اٹھے گی اس کو موٹا کرنے کے لیے، اوپر اٹھے گی، لیکن یہ نرم کے ساتھ ادا ہوگا وا. تو اس میں ذا اور ذا میں فرق ہے. یہ ذا ہے وہ ذا ہوگی. ٹھیک ہے، یہ تینوں کے ایک میں آپ کو سیٹ بتایا ہے گروپ، اس کو لکھ لیں کہیں. اور یہ حروف لسویہ کہلاتے ہیں، دال، ذا اور فا. آگے ہم بڑھتے ہیں. مد آ رہی ہے اذا القوا، ال نہیں کرنا. ال کریں گے تو لام کے مخرج سے آپ ہلا دیں گے اس کو، لام کے اوپر آپ کلکلے کی طرح اس کو مخرج سے باہر کر دیں گے، تو باہر نہیں کرنا، لام کے مخرج پر رہنا ہے. لام کا مخرج کیا ہے؟ اوپر کے 8 دانتوں کا سرا، اوپر کے 8 دانتوں کے جو سرا نہیں، جو گم ایریا ہوتا ہے اس میں اوپر کے 8 دانتوں کے گم کے اوپر جو مسوڑے ہم جن کو کہتے ہیں ان کے اوپر جا کے لا ادھر لگتا ہے. زبان چوڑی ہوتی ہے، اب آگے سے چوڑی ہو کر جا کے 8 دانتوں کو لگے گی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی آگے ہم بڑھتے ہیں. ال حمزہ جو ہے، حمزہ کو لام کے ساتھ ملانا ہے، جزم ہے لام کے اوپر، ہلانا نہیں ہے لام کو. قو موٹا ہے، قو جو ہے قا موٹا حرف ہے، زبان کی جڑ اوپر اٹھے گی. ویسے بھی قا جو ہے یہ اوپر والے نرم تالو سے زبان کی جڑ اوپر اٹھ کر لگتی ہے، تو یہ اس کا مخرج بھی ہے، اس کو موٹا کرنے کے لیے بھی، لیکن اس کا مخرج بھی یہی ہے کہ زبان کی جڑ اوپر قوے کے قریب نرم تالو کے ساتھ لگتی ہے، تو یہ قا ادا ہوتا ہے. اق اق قا قو قو قو. اذا القوا قو. اور واو جزم والی ہے، آگے الف بھی آ رہا ہے. واو جزم والی جو ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جہاں پہ مد ہے، مد اصلی، یعنی کہ واو مدیہ ہے تو مد اصلی ہو رہی ہے، تو اس کو 2 حرکات کے برابر کھینچنا ہے. سمیع لہا لہا لہا. ہا کو بہت آسانی سے نکلنے والی ہا ہے، جو کہ سینے کی جانب حلق کا، جو ہمارا گلے کا آخری حصہ سینے کی طرف ہوتا ہے، ادھر سے حمزہ اور ہا نکلتا ہے، تو یہ ہا ادھر سے ہے. ہاں، اس کو کہنے میں مشکل نہیں ہوتی. لہا لہا. شا شا. شین کی آواز سیٹی کی ہوتی ہے، سیٹی کی نہیں، اس میں وسلنگ پائی جاتی ہے، تفشی میں پھیلتی ہے آواز، پھیلتی ہے اس کی آواز. اش پھیلی نا آواز، منہ میں پھیلتی ہے آواز. اش کہیں تو آپ کو اس کا مخرج پتہ چل جاتا ہے. ہر حرف جس کا مخرج معلوم کرنا ہو اس حرف کے اوپر آپ جزم لگا دیں، اور اس سے پہلے الف لگا کے اس کے اوپر زبر لگا دیں، یا زیر پیش کچھ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن زبر لگا کے آپ پتہ کر لیں. اش شا شا شا. پھیلی آواز، منہ میں پھیلتی ہے، سیٹی نہیں ہے اس میں بلکہ پھیلنا ہے، تفشی ہے اس میں. ہی شاہی. ہی یہ وہی ہا ہے جو سینے کی جانب حلق کے آخری حصہ سینے کی جانب والا جو ہے اس سے نکلتی ہے. شاہی میں یا جزم والی آ گئی، یعنی کہ جہاں پہ مد ہو رہی ہے، مد اصلی ہو رہی ہے، جہاں مد، اس کو کیا کہتے ہیں، اوریجنل مد بھی انگلش میں کہتے ہیں، مد اصلی. شاہی 2 حرکات کے برابر کھینچنا ہے اس کو. قا شاہی قو. شاہی قو. قا موٹا رکھتے ہوئے، قا کا جو ہر موٹے حرف کے آگے جو الف آ رہا ہوتا ہے نا، وہ بھی موٹا ہی پڑا جاتا ہے. شاہی قو قا قو. اب واو کے اوپر نبر ہوگی، یعنی کہ ہارڈ ہٹ ہوگی، قاف کو اس کے اوپر ہٹ کیا جائے گا اور پھر وا کہا جائے گا، قو وا. شاہی قو وا. شاہی قو. ہیا ہیا. دونوں ہی جلدی پڑھنے ہیں. تفور تفور. را موٹی رہے گی. تفور. تا لمبا، تافور نہیں گانا. تفو فو کو ہونٹ بالکل گول کر لینے ہیں، پیش کے لیے بھی ہونٹ گول ہوتے ہیں، واؤ کے لیے بھی ہونٹ گول ہوتے ہیں. گول ہو کے ہونٹ اتنے گول ہو جائیں کہ ان میں درمیان میں سوراخ رہ جائے.
شہیقا وہی تفور، تفور، را کو موٹا پڑا جائے گا کیونکہ را پیش والی کے اوپر ہم جزم لگا کے روکیں گے، جزم لگا دیں گے، پیش کو ہٹا دیں گے۔ زبر زیر پیش کو یا دو زیر یا دو پیش کو ہٹا دیا جاتا ہے، صرف جزم لگا دی جاتی ہے حرف کے اوپر ٹھہرنے کے لیے۔ اس اصول کو بھی کہیں لکھ لیں، ٹھہرنے کا قاعدہ۔ تفور، اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، اذا جب، القو وہ ڈالے جائیں گے، لقیہ ہوتا ہے ملاقات کرنا، القا ڈالنا، ملاقات کرنا، یعنی وہ ڈالے جائیں گے تو ظاہر ہے کہیں ڈالے جائیں گے تو اس سے ملاقات ہی ہے نا، جا کے کرنا۔ فی میں ہا اس میں، ہا اس کون ہے؟ اشارہ ہے مؤنث کی طرف۔ سمعو، سمعو، سمع ہوتا ہے سننا، سمعو واو الف آ گیا تو جمع جنی وہ سب سنیں گے جو بھی ڈالے جائیں گے اس میں۔ لہا واسطے اس کے، لا کے لیے، ہا اس کے لیے، جا واسطے اس کے، شہیقاً چلانا، چلانا کیا؟ جی جہنم کی بات ہو رہی ہے، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو معذرت خواہ، شہیقاً چلانا، وہ چلا رہی ہوگی، آوازیں نکال رہی ہوگی، کون؟ جہنم۔ شہیقاً چلانا، وہی اور وہ تفور اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، جہنم دھاڑی مار رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی۔ جیسے کسی جگہ پہ آگ لگی ہو اور بہت بہت دھماکے دار آگ لگی ہو، اور وہ پھر کیا ہوتا ہے وہاں پہ ایک آوازیں بہت تیز تیز آ رہی ہوتی ہیں، ایسی وہ آوازیں آئیں گی اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، جن کے جہنم جو ہے وہاں پہ جوش بھی آ رہا ہوگا، کس طرح انسان دیکھ کے اس کو گھبرا جائیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی آواز سنیں گے اور وہ اچھل رہی ہوگی۔ شہیقاً زفیر، شہیق گدے کے مینگنے کے وقت، گدے کے جب وہ ہانکتا ہے نا، گلا گدھا آوازیں نکالتا ہے ہینکنے کے وقت، جب اس کی آواز ابتدائی اور آخری حالت کا نام ہے کیا؟ زفیر۔ زفیر، ظفر بمعنی لمبا سانس باہر نکالنا، اور زفیر گدے کے ہینگنے کی ابتدائی آواز جو آہستہ سے اونچی ہونا شروع ہوتی ہے، پہلے وہ آہستہ سے این سے شروع کرتا ہے، پھر وہ آواز تیز کرتا ہے۔ ابتدائی آواز جو آہستہ سے اونچی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب گدھا ہینگنے کے عمل کو ختم کرنے لگے تو وہ آواز جو اونچی آواز سے پست ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسے شہیقن کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہی جہنم بھی آوازیں نکال رہی ہوگی، کیونکہ جب آگ بہت زیادہ لگی ہو پہلے آہستہ اس کی آواز آتی ہے، پھر بہت تیز ہو جاتی ہے، اور پھر بجھنے کے قریب آہستہ ہو جاتی ہے۔ پھر جو گدے کی آواز قرآن کی تصریح کے مطابق سب سے زیادہ مکروہ اور کانوں کو ناگوار محسوس ہونے والی ہوتی ہے، یعنی اچھی نہیں لگے گی ان کو یہ آواز۔ ایسی ہی مکروہ آواز دوزخ کی پیدا ہو رہی ہوگی، پھر اس کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ایسی آواز جہنم کے جوش مارنے سے پیدا ہوگی، دوسرے یہ کہ دوزخ میں جو لوگ پہلے پڑے ہوں گے وہ اس قسم کی مکروہ آوازیں نکالیں گے۔ تفور کا مطلب لغوی معنی مفہوم ہوتا ہے تفور فار الماء،
बेमानी पानी का जोश मारना और उबलना, और इस जोश मारने या उबलने की वजह हरारत की शिद्दत नहीं होती बल्कि पानी का दबाव होता है। नीचे से पानी का दबाव ज़्यादा हो और सुराख तंग हो तो पानी बड़े जोश से ऊपर को उछलता है। लफ्ज़ फवारा इसी से मुश्तक है। यानी कि इस तरह की आवाज़ें होंगी। कभी हम सोच सकते हैं कि जहन्नम जो दाड़ रही होगी, आवाज़ें निकाल रही होगी, और ऐसी आवाज़ें जो इंसान के कानों को अच्छी नहीं लगेंगी बल्कि बहुत और भी ज़्यादा डर जाएंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें ऐसी खौफनाक मंज़र से बचाए, और इसके लिए हमने पहले ही तैयारी करनी है। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। आमीन। अच्छी तरह इसको याद करें और इसको फिर सुनाना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।